بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف، ان کو اپنا نائب کپتان کہتی ہے، یعنی کہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو کہ بہت ہی ریلیونٹ شخصیت اس لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تو ہیں لیکن سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، اور یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں کہ کیا ان سے سائفر چھپانے کی کوشش کی گئی، کیا ان کو یہ لگتا ہے، ان کو کب معلوم پڑا ہے سائفر کا، ان کو کیسے معلوم پڑا، پھر وہ آڈیو والا کیا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں ہم پوچھیں گے۔ اور سائفر غائب ہو گیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہیں ہو گیا غائب، تو کیا اس میں آرٹیکل 6 اور یہ سب میں وہ اس پہ نہیں جا رہا ہے ابھی، لیکن کیا یہ غائب ہو جانا پہ ایک معمول کی چیز ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا، یا پھر اس کی سیریس کانسیکوینسز ہیں یا کیا ہے، ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا خان صاحب کا انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ سائفر وہ پتہ نہیں کہیں ہو گیا، کہیں غائب ہو گیا، تو یہ ٹھیک ہے، سائفر کا غائب ہو جانا ایک معمول کی بات ہے، ہو گیا بس؟ بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سائفر تو آج بھی اگر حکومت چاہے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے، وہ دفتر خارجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور آپ کو ایوان صدر سے شاید مل جائے، اور آپ کو چیف جسٹس صاحب کے ہاں سے مل جائے، تو سائفر کے غائب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ سائفر جو ہے جس کا ذکر شہباز شریف صاحب اپنی میٹنگ جس کی این ایس سی کی صدارت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ تو انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ وہ پرائم منسٹر آفس کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا، تو یہ تو وہ بتائے نا کہ یہ سرکاری ڈاکومنٹس کا خیال تو انہوں نے کرنا ہے۔ نہیں، لیکن سر خود عمران خان صاحب کے یہ کہنے کے بعد کہ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا، اس کے بعد تو ابہام ہی ختم ہو گیا نا، اس کا مطلب غائب تو ہوا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے، ایک چیز تھی، اس کی احتیاط ہونی چاہیے تھی، غائب ہو گیا تو اب کیا کریں، بس یہی اس پہ آپ کا تجزیہ ہوگا، تبصرہ ہوگا؟ جی بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سائفر آج بھی موجود ہے اور بالکل غائب نہیں ہوا، اور اگر اس کو غائب کرنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو درست نہیں ہے، وہ اویلیبل ہے، اگر وہ چاہیں گے تو اویلیبل ہو جائے گا۔ اچھا ذرا ایک لمحے کو سنیے گا شاہ صاحب، جب ماریہ میمن صاحبہ نے اے آر وائی پہ جب خان صاحب نے انٹرویو دیا تو خان صاحب نے خود کیا کہا، ذرا سنیے گا، اس پہ آگے بات کرتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ یہ لیٹر ہے کہاں، کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے، ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے، یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا۔ وہ اس میں خود کہہ رہے ہیں نا کہ جو میرے پاس تھا وہ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا، کہیں میں اس متعلق پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ جب ایک نشست ہو رہی تھی، جو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا، کہیں رکھا تھا، ان کو اس وقت وہاں دستیاب نہیں تھا، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، یہ درست نہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ سرکاری ڈاکومنٹس کا ان کو رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، رجسٹر ہوتا ہے اور اس کو پورا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، طریقہ رکھا جاتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ باہر جاتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور جس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ اگر حکومت تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اب دستیاب نہیں ہے تو یہ درست نہ ہوگا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کچھ انڈیویجولز کا بتایا، چیف جسٹس صاحب این ایکسیکٹر، ان کے پاس تو ہے، لیکن آپ کو اس گفتگو سے یہ تاثر تو ملا نا یا نہیں ملا کہ خان صاحب کے اپنے پاس جو سائفر تھی پی ایم ہاؤس میں سائفر کی کاپی، وہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، وہ کہیں آگے بھی چلی گئی ہے، یہ آپ کو اس گفتگو سے تاثر تو ملا خان صاحب کے؟ دیکھیے، اس وقت جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہاں وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو وہاں اویلیبل اس وقت میز پہ ان کے سامنے، وہ کہتے میں نے رکھا تھا تو اب اویلیبل ان کو سامنے دکھائی نہیں دے رہا، تو ہو سکتا ہے ان کے سٹاف کے پاس ہو، کسی اور کے پاس ہو، مجھے تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، یہ درست نہ ہوگا۔
ٹھیک. اچھا, اس سائفر کو شاہ صاحب, چونکہ آپ ظاہر فورن منسٹر رہے ہیں اور اس عہدے پہ بارہا رہے ہیں, تو یعنی ایک سے زائد مرتبہ رہے ہیں, تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے یہ. تو آپ بتائیے گا سائفر کا منظر عام پہ لے آنا یہ تو ناممکنات میں سے ہے, ایسا ہی ہے, چونکہ ڈپلومیٹک نارمز اور بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں, اس لیے سائفر کسی بھی نوعیت کا ہو اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, ایسا ہی ہے؟ جی, تو بالکل ہم نے اس کو آپ نے دیکھا کہ پبلک نہیں کیا, اور جب دیکھا گیا, اس کا مطالعہ کیا گیا, تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ہدایت دی کہ بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے, اس کا نہ کسی کا نام لینا ہے, نہ بیجا اس کا تذکرہ کرنا ہے, اور جو متعلقہ فورم تھا اس پہ اس کو ڈسکس کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے جو متعلقہ فورم ہے وہ ایک تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی, وہاں اس کو لے جایا گیا, وہاں ڈسکس کیا گیا, اس کی نوک پلک دیکھی گئی, اور پھر اس کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا. آپ دیکھیں نا, بات تو مریم بی بی اور بلاول زرداری کہتے تھے کہ جی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی من گھڑت سی چیز ہے, یہ تو خود گھڑی گئی ہے, بلکہ ان کا بیانیے کی نفی ہوتی ہے جب آج حکومت اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے. ایک اور ہم نے جو اس کو بالکل اس کو بیجا اس کی تشہیر نہیں کی, لیکن اب ڈاکومنٹس لیک غالباً جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے غالباً کچھ شیئر کی ہے انفارمیشن میڈیا کے ساتھ, میں نے دیکھی نہیں ہے پر میں نے سنا ہے کہ اس میں وہ اس کا جو نمبر ہے اور کوڈ ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ اگر اس کو پبلک کوئی کر رہا ہے تو غالباً انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ذمہ دارانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کس کا ہے. لیکن سر آج کی تاریخ میں تو خود تحریک انصاف کا یہ مطالبہ نہیں ہے کیا؟ عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں لے آؤ سائفر منظر عام پہ تاکہ پتہ چلے, میں تو کہتا ہوں لے آؤ. تو اگر اس کی تشہیر کر رہے ہیں تو دس از ان اکارڈنس وتھ یور ڈیمانڈ. دین دیکھیے وہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے نا. ہم نے تو کہا کہ ہم نے اس پر ایک موقف ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا. ہم نے جو ہمارے سفیر ہیں ان کی جو سفارش آئی تھی اس کو کنسیڈر کیا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو رکھا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے سفیر کی رائے سے اتفاق کیا, یونانیمس ڈیسیژن تھا کہ ڈیمارش کیا جائے. اب اس کی اتنی اہمیت تو ہوگی نا کہ اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی ڈیمارش کے لیے کہہ رہی ہے اور ڈیمارش کہہ رہی ہے کہ واشنگٹن میں بھی کیا جائے, اسلام آباد میں بھی کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صداقت, اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کا جو ہے وہ بالکل سب کو احساس تھا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. لیکن اس کو پبلک کرنے سے متعلق ایک طرف میں آپ کی گفتگو سے تاثر لے رہا ہوں, اگر میں غلط تاثر لے رہا ہوں تو پلیز میری تصحیح کیجیے گا کہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, سفارتی اصولوں کی پامالی ہوگی. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے تو کیا بھی نہیں, لیکن دوسری طرف آپ کہہ بھی رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کریں اس کو, پبلک کریں اس کو تاکہ پتہ چلے, کر دیں پبلک. تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں, میں بتاؤں نا وسیم, لوگوں کے ذہنوں میں ایک ابہام پیدا کر دیا گیا نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جو ہمارے جو ایک جو ہے نا انکرپٹڈ چیز ہوتی ہے, جو کوڈز ہیں, ان کو کمپرومائز کیے بغیر اگر اس ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا کرنا سفارتی اصولوں کی پامالی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں شاہ صاحب, یا ہوگی؟ جی, ایسا کرنا سفارتی اصولوں کی, سفارتی قواعد کی پامالی نہیں ہوگی؟ دیکھیے عام طور پہ ایسے ڈاکومنٹس کو جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو اس طرح پبلکلی شیئر نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم پر اور وزراء پر آپ ٹریزن کے اور آرٹیکل 6 کی گفتگو کرنی شروع کر دیں, جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک آپ رویہ اپنائیں, تو پھر لوگوں کے سامنے حقیقت آ جانی چاہیے کہ حقیقت کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو متاثر کیا ہو یا کمپرومائز کیا ہو. ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا رول نہ پلے کریں جس سے کہ ہمارے تعلقات متاثر ہوں. لیکن جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ڈیمارش کیا جائے تو ڈیمارش جن کو کیا وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا کہ کون کن کو ڈیمارش کیا گیا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, اب چونکہ یہ اگر جیسے بات پہلے ہو چکی ہے لیکن اب آڈیو لیکس کے بعد ظاہر ہے پورا ایک نیا رخ اختیار کر لیا نا اس معاملے نے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال کہ آپ کے علم میں کس طرح آیا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ سفیر کو یہ کہا گیا ہے؟ دیکھیے وہ تو جب ڈاکومنٹ جب فورن سیکرٹری نے مجھے دکھایا اور میں نے اس کو جب پڑھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اور پھر مناسب یہی بنتا تھا کہ میں وزیر اعظم کو اعتماد میں لوں اور پھر وزیر اعظم کو اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں. اور پھر وزیر اعظم نے نہ صرف فورن سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کہا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. انہوں نے جس میں میں بھی تھا, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, سابقہ پرائم منسٹر, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے. اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کر پھر اس کو منٹ کیا گیا کہ جو زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہے اس کو ایک باقاعدہ ریکارڈ کیا جائے, اور وہ کیا گیا فار پوسٹیرٹی, اور وہ مناسب طریقہ تھا. پھر کیبنٹ سے شیئر کیا گیا اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, اور کیبنٹ نے پھر اجازت دی کہ اس کو اگر وہ چاہے تو ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر شیئر کرنا پڑے. اور اس کے بعد اس اجازت کے بعد انہوں نے پھر اسپیکر کو بھیجا, اور اسپیکر نے پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو چیف جسٹس کے خدمت میں ارسال کر دیا. تو یہ فورن سیکرٹری نے آپ کو بتائی ساری ٹائم لائن جو آپ نے ابھی آگے بتائی اس سے آگے, تو آپ کو کسی مرحلے پہ یہ تو نہیں لگا نا کہ یہ سائفر آپ سے چھپانے کی کوشش ہوئی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہیں سے, جس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی مجھے وہ تو دکھاؤ پھر بتائیں؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوا نا؟ دیکھیے میں اس پہ, کیونکہ اب یہ مسئلہ آبویسلی یہ کہا گیا ہے اور ایک اتوار کے روز تھرو سرکولیشن ایک سمری اپروو کروائی جاتی ہے اور جس پر یہ ایک ایف آئی اے کو ذمہ داری دی جاتی ہے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا اور محتاط گفتگو کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ قریشی صاحب اور اعظم خان صاحب کو کہیں سے علم ہوا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو پھر انہوں نے انیشیٹ کیا کہ بھائی ہمیں بتایا جائے, تو انہیں بتایا گیا. اس کی تصدیق یا تردید تو کر دیں. جی اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے, تردید بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ شاہ صاحب یہ دن ہو سکتا ہے, رات ہو سکتی ہے نا, دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی ایک کا انتخاب کر لیں. میں عرض کرتا ہوں نا, میں عرض کرتا ہوں, میں نہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں, میں باوجود یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ اس وقت اس نئے سارے معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. کابینہ نے ایک لیگل سب کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس سب کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی, ان سفارشات کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سٹیج پر اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا, کیونکہ obviously وہ مرحلہ آئے گا, جب وہ مرحلہ آئے گا اس کو دیکھیں گے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور جب پوچھا جائے گا تو بتا دیا جائے گا. صحیح. ابھی کی تاریخ میں آپ کا بیان اتنا ہی جتنا آپ نے دیا کہ آپ کو فورن سیکرٹری نے بتایا, جس کے بعد پھر آپ نے پرائم منسٹر کو بتایا, اور پھر ساری ٹائم لائن آپ نے آگے بتائی کہ وہ جس طرح بھی ابھی تک ابھی کے لیے اتنے ہی بیان پر. obviously بدامی صاحب دیٹ وہ جو مراسلہ تھا دیٹ واز ایڈریسڈ ٹو دا فورن سیکرٹری ایک, اور وہ نان سرکولیشن والا تھا. صحیح. اینڈ دین فورن سیکرٹری براٹ انٹو یور نوٹس. اچھا سر, لیکن یہ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے اندازے میں, اور آپ نے ابھی بھی دہرایا کہ اٹ واز یو ہو براٹ اٹ انٹو دی نوٹس آف پرائم منسٹر آف پاکستان کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے.
اس آڈیو سے تو تاثر نہیں مل رہا, اس آڈیو سے تو یہ تاثر مل رہا ہے نا کہ اعظم خان صاحب اور خان صاحب اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل شاہ محمود کو بھی بلا لیں, فارن سیکرٹری سہیل کو بھی بلا لیں, پھر بیٹھ کے میٹنگ کر لیں. تو اس سے تو ان کے پہلے سے علم تھا. نہیں, دیکھیے میں نے جب مجھے اس کا علم ہوا میں نے پرائم منسٹر صاحب سے شیئر کیا. آبویسلی پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ مشاورت کی ہوگی, میں پرزیوم کر رہا ہوں, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے رائے لی ہوگی. تو پھر پرنسپل سیکرٹری نے ہو سکتا ہے یہ تجویز کی ہو کہ اس پر ہم ایک فارمل میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک باقاعدہ ایک آفیشیل ہم اس کو اس میٹنگ کو ہم ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے میٹنگ کی ترتیب دی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ فارن سیکرٹری اس کو پڑھ کر بتائیں گے, اس کی جو ان کی امپریشن ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیں گے. اور وہی ہوا, فارن سیکرٹری نے پیش کیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ فارن سیکرٹری یہ کہتے ہیں, جب وہ اعظم ٹھیک ہے, جب پرنسپل سیکرٹری یہ کہتے ہیں کہ منٹس ہم بنا لیں گے, منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اس کا تجزیہ کر لیں گے ہم, تو اس سے آپ کیا تاثر لیتے ہیں اس بات سے شاہ صاحب؟ دیکھیے جو امپلیکیشن کی جا رہی ہے نا, کہ جیسے پہلے ایک امپلیسٹ امپریشن دیا گیا تھا کہ یہ مراسلہ من گھڑت ہے, یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے, اور وقت نے ثابت کر دیا کہ نہیں وہ حقیقت تھی اور حقیقت ہے. اسی طرح اب ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو منٹس کیے گئے ہیں نا, یہ منٹس بھی خاص رنگ میں رنگے گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, جو منٹس کی ریکارڈنگ ہے وہ بالکل درست ہے. جو میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی اس کے مطابق منٹس وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اگر وہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ ان کو دستیاب ہو جائیں گے, اور جب میرے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا, یا کسی اور کے سامنے آئیں گے اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ منٹس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کوئی خاص اس کو رنگ دینے کے لیے نہیں تھی, بلکہ حقیقت کو قلم بند کرنے کی کوشش تھی. سر اس حوالے سے آخری سوال, آپ کا دائرہ فارن افیئرز, فارن ایشوز, امریکہ, آپ کا ذاتی بھی تعلق کلنٹن ہلری صاحبہ سے, پھر اسٹیٹ لیول پہ آپ کا وہ سب اتنا رہا ہے, سو آپ ایک کنونس ہیں کہ یہ کوئی معمول کا یعنی ایسا نہیں تھا یا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب مودی کا فلاں بیان جو ہے وہ خلاف ورزی ہے, ہم اس کو اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں اور ہم اس کو سفیر کو بلا کے احتجاج کر دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا, یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی جس میں باقاعدہ وہ حکومت گرانے کی دھمکی دے رہے تھے. آپ اس کو سمجھتے ہیں. اور اس میں صرف ایک ضمنی سوال یہ کہ پھر ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر امریکہ نے حکومت گرانی ہے تو وہ اس کا اتنا کھلے الفاظ میں اظہار کیوں کر دیں گے؟ وہ بھی ایک ایمبیسڈر لیول کے بندے سے, ان کے کہ اور کہیں کوئی کنیکشنز نہیں ہیں, جب انہوں نے آپریشن کرنا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ایک ایمبیسڈر جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا امپلائی ہے, ٹیکنیکلی ہوتا ہوا نہ ہوتا ہوا, لیکن ظاہر ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے, اس کو بتا کے کیوں بتائیں گے کہ ذرا ہم گرانے لگے ہم؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو ہوئی جو ڈونلڈ لو اور ہمارے سفیر کے درمیان, وہ میری نظر میں غیر معمولی نوعیت کی تھی. اور اس لیول کا آفیسر جب تک کہ اس کو ہائیسٹ لیول پہ کلیئرنس نہ ہو, اس قسم کی گفتگو میرے تجربے کے مطابق کر نہیں سکتا. تو میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ انہیں ہائر اتھارٹی سے کلیئرنس لی ہوگی اور تب وہ گفتگو ہوئی, اور ان کے علم میں تھا کہ جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں وہ منٹ ہو رہی ہے, وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور وہ آگے پاس آن ہوگی یا کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ ڈپلومیٹک نارم سے پوری طرح واقف ہیں, انہوں نے گفتگو فرمائی. میری نظر میں یہ غیر معمولی گفتگو تھی, حساس گفتگو تھی, ایک دھمکی تھی, ایک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک. اور سر آخری سوال یہ, آج خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں آپ بھی تھے, تو کچھ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے ابھی اگلے کچھ دنوں سے متعلق جو بھی لائے عمل تحریک انصاف کا, اس بارے میں؟ دیکھیے اس وقت تحریک انصاف دیانتداری سے سمجھتی ہے
کہ ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سیاسی میدان پہ اور معاشی لحاظ سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر غیر معمولی نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ان فیصلوں سے وہ جو ہمیں NRO2 کا خدشہ تھا، وہ خدشہ اب حقیقت کا جو ہے وہ روپ دھار چکا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹف کی لیجسلیشن پر ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک مسودہ ہمیں دیا گیا، اور اس میں کیا تھا کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی جائیں۔ ہم نے نہیں مانا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ آج یہ حکومت پہ آتے ہیں تو 27 کے قریب ترامیم کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر ترامیم وہی ہیں جن کا انہیں تب تذکرہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آج ایک پورے کیس کے چلنے کے بعد مریم صاحبہ کی کنوکشن نااہلی کے ایک بہت بڑے فورم سے، ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری، اس کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور ان کو بری الذمہ اور ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، جس سے کہ لوگ حیران ہیں، ششدر ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر آج ان کا جو پاسپورٹ ہے جو ان کو وہ بھی مل گیا۔ اب لوگ یہ بھی تاثر لے رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ شاید بار بھی عنقریب چلی جائیں، کہ یہ جو سفر ہے اس کا آغاز مراسلے سے ہوا اور لگتا ہے اختتام NRO2 پہ ہوگا۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما اور سابق وزیر خارجہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، عمران خان صاحب توہین عدالت کا کیس ختم ہو گیا۔ سب سے متعلقہ آدمی جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے حامد خان صاحب، ان سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا غیر مشروط معافی مانگی ہے خان صاحب نے یا کچھ اور ہوا ہے۔ بریک کے بعد پوچھتے ہیں۔ 20 اگست کو عمران خان صاحب کے حوالے سے شروع ہونے والا ایک معاملہ آج تقریباً 45 دن بعد 3 اکتوبر کو اپنے اختتام تک پہنچ گیا، اور ساتھ ہی یہ ساری کی ساری قیاس آ رہے ہیں کہ کہیں یہ توہین عدالت کیس، چونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں اس وقت، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، توہین عدالت، اس میں سب سے زیادہ جو ولنریبل ہیں وہ توہین عدالت میں ہیں، لیکن وہ ساری قیاس آ رہی ہیں آج اس وقت دم توڑ گئیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس ختم کر دیا۔ معاملہ 20 اگست سے شروع ہوا جب عمران خان صاحب نے ایک پبلک گیدرنگ میں جج صاحبہ کا نام لے کر کہا، مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ IG DIG کی بات کر چکے تھے، پھر انہوں نے ایک ساتھ سب کو شامل کرتے ہوئے یہ کہا، پھر آگے ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ یہ جج صاحبہ اس کو پتہ تھا کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس نے بیل نہیں دی، اور وہ اس طرح کے بیانات کو بہرحال دہراتے رہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا 20 اگست سے۔ 23 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کی پروسیڈنگز کا آغاز کیا۔ ابتداً یہ 3 رکنی بینچ تھا، پھر یہ 5 رکنی بینچ بنا جس کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس بینچ کے سربراہ تھے، اور عمران خان صاحب کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں اس میں طلب کیا گیا۔ اپنی طلبی سے ایک دن پہلے 30 اگست کو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جواب جمع کرایا، جس میں کہا کہ جس میں ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کرتا ہوں، لیکن اس میں بڑے ifs and buts اور اس سب کے ساتھ تھا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ اس جواب سے ہمیں ذاتی طور پر تسلی نہیں ہوئی ہے، ہم آپ کو جواب جمع کرانے کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کروانے کا کہا گیا اس میں عمران خان صاحب کو۔ پھر 8 ستمبر کو عمران خان صاحب نے ایک اور جواب جمع کرایا۔ عدالت نے اس جواب کے بارے میں بھی کہا، چونکہ اس میں بھی کوئی غیر مشروط معافی نہیں تھی، اسے جواب کو بھی عدالت نے اس جواب کو بھی غیر تسلی بخش قرار دیا، اور اب کی دفعہ عدالت نے کہا کہ ہم 2 ہفتے بعد چارج فریم کریں گے۔ اب 22 ستمبر کو عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 22 ستمبر سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کامران خان صاحب کو اس بات کا اندیا دیا کہ اگر عدالت مجھے ویسے ہی روشنم پہ آنے کی اجازت دے دیتی پچھلی سماعت میں تو میں شاید وہی کہہ دیتا جو وہ چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اس پہ معافی ایک قدم آگے بڑھ کے مانگ لیں گے۔ جس انداز سے پہلے مانگی تھی وہ ذرا مبہم تھی، اب ذرا واضح انداز میں مانگ لیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن عمران خان صاحب روشنم پر آئے اس دن، اور انہوں نے زیادہ واضح الفاظ میں اپنے ایکشنز پر کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے
تو مجھے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں تو جج زیبا صاحبہ کے پاس جا کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو۔ اس پر عدالت نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور 3 اکتوبر تک یعنی کہ آج کے دن تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی عدالت کی سماعت۔ اس دوران 30 ستمبر کو عمران خان صاحب جج زیبا صاحبہ کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ وہ موجود نہیں تھی، انہوں نے ریڈر سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا، میں آیا تھا، ان کو بتائیے گا میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اب کی دفعہ ایک نیا بیان حلفی جمع کرایا، اس کا عدالت نے حکم دیا تھا، جس کے بعد اس بیان حلفی میں عمران خان صاحب نے جو کہا اس سے عدالت کی تشفی ہوئی۔ آج کی سماعت کا احوال یہ ہے کہ آج جب 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تو پھر جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کے رویے پر ہم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ بادی و نظر میں یہ توہین عدالت تھی، لیکن عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی، معافی مانگنے گئے، اس لیے ہم توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس پہ جو عدالتی معاونین تھے وہ اس بات پر معترض ہوئے، یا ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ غیر مشروط معافی تو نہیں ہے، اور یہ بات خود عمران خان صاحب کے وکیل بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر مشروط معافی بہرحال نہیں ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ اپنی تحریری معروضات اس میں جمع کروا دیں۔ تو ان عدالت کا کیس اب ختم ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں بہت ریلیونٹ عمران خان صاحب کے وکیل جنہوں نے اس کیس میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کیا اور ابھی حال ہی میں چیئرمین ایڈوائزری کونسل انہیں تعینات کیا عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عمران خان صاحب، حامد خان صاحب یہ آج جو جواب جمع یعنی کل جواب جمع کروایا آپ نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ، تو یہ منوان وہی تھا جو انہوں نے آخری سماعت پہ بیان دیا تھا جس پہ عدالت نے تسلی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ بس آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں، یہ ایگزیکٹلی وہی تھا یہ بیان؟ جی وہی کچھ تھا جو کہ عدالت میں پچھلی دفعہ بیان کیا تھا 22 تاریخ کو انہوں نے، انہی الفاظ میں ہم نے آج بیان حلفی بھی پرسوں ہم نے داخل کر دیا تھا عدالت۔ صحیح۔ تو سر ابھی کیس جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ ایک بیان دیا گیا جس پر سو موٹو ہوا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس پر کیا کہا جائے ٹیکنیکلی کہ معافی کا اظہار کیا، یا یہ کہا کہ اگر آپ کو لگا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، یا غیر مشروط معافی مانگنے پر ختم ہوا ہے کیس؟ اس کو کس طرح سم اپ کریں اس کو؟ اس میں غیر مشروط معافی والی بات بھی کوئی نہیں تھی، کیونکہ کہیں بھی توہین عدالت ایڈمیشن نہیں کی گئی تھی، کیونکہ یہ غیر مشروط معافی میں نہیں آتا، یہ ایک معذرت ہے کہ اگر آپ نے محسوس کیا کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں معافی کرتا ہوں۔ صحیح۔ یہ آپ اس پرٹیکولر کیس میں جو عمران خان صاحب کا بیان تھا اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے تھے کہ غیر مشروط معافی مانگنا زیادہ اچھی لیگل ایڈوائز نہیں ہوگی، یا توہین عدالت کیس میں معذرت ہی کافی ہوتی ہے عام طور پہ عدالت کی طرف سے رعایت لینے کے لیے؟ جی، غیر مشروط معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ مجھ سے توہین عدالت ہوئی ہے، تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ صحیح۔ یہ اس صورت میں غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور سر یہ چونکہ اس پہ حالیہ جو ہائی پروفائل کچھ کیسز ہوئے تھے پولیٹیکل نیچر کے، جس میں کچھ لوگوں کے ظاہر ہے پورے سیاسی کریئرز افیکٹ ہوئے، 5 سال کے ان پہ وہ نااہل ہو گئے، اور اس کا حوالہ عدالتی سماعت کے دوران بھی دیا گیا، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں آپ کی تو کیا یہ رائے ہے کہ وہاں بھی عدالت کو تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، بے شک آپ کے سیاسی مخالفین تھے تو ہی بہتر ہوتا، یا نہیں آپ کے خیال میں ان لوگوں نے تجاوز اتنا کیا تھا کہ وہاں سزا بنتی تھی اور بالکل صحیح سزا ہوئی؟ دیکھیے کیسز مختلف ہیں، اس سے بہت ان میں تو ڈائریکٹ اٹیک ہے سپریم کورٹ کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے فیصلے کی نیت سے کیے ہیں، کیا ان کے پیچھے کیا ادارے تھے جو ان سے کام لے رہے تھے، اور یہاں تک کہا گیا ایک کلام چودھری والے کیس میں تو کہ یہ بابا رحمت نہیں ہے، یہ بابا رحمت ہے، یہ پرسنل اٹیک ہے، پورا پرسنل اٹیک کیا گیا تھا۔ اس پیچھے ایک سیاسی مہم تھی جو چلائی جا رہی تھی، وہ بڑے مختلف کیس ہے، وہ ایک دم کوئی تجدید کرتے ہوئے کوئی اسے بات نکل جانے میں نہیں، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی لکھی بڑی چیز تھی، تو وہ بڑے مختلف کیسز ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مکس اپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اور اس کیس میں بھی کافی لائرز کا یہ کہنا تھا، سابق جج صاحبان کا بھی، کہ پہلے ہی اس طرز کی معافی ہو جاتی تو بہتر تھا۔ آپ
بھی یہ سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال سے جو پہلا بیان تھا خان صاحب کا وہی ٹھیک تھا؟ اب ٹھیک ہے عدالت کی تشفی نہیں ہوئی تو آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے, ورنہ وہی کافی تھا. ویسے تو بھی جو ہم رسائی داخل ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر جائے صاحبہ کو میری بات گراں گزری ہے تو میں اپنے مال بھی واپس دیتا ہوں اور اسے مانگنے کو تیار ہوں. تو وہ بات تو پہلے بھی دونوں ہمارے جو جمع داخل ہے اس میں ہوئی, لیکن عمران خان صاحب نے خود عدالت میں پیش ہو کے یہ بات کی تو اس سے عدالت مطمئن ہو گئی. جی بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ, بہت نوازش. سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ایک اوپینین لیتے ہیں ان کا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا جج صاحب بتائیے گا, ابھی حامد خان صاحب ساتھ تھے ہمارے جو کہ ظاہر لائر تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا بھی غیر مشروط معافی یہ نہیں تھی, چونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ کیا جاتا پہلے کہ توہین عدالت ہوئی ہے اس لیے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. ہاں ہم نے یہ ضرور کہہ دیا کہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سمب کیا جائے, انہوں نے کہا اس کو معذرت کہہ لیجئے, نہ کہ غیر مشروط معافی بلکہ معذرت کہیے کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آئی ایم سوری فار. تو آپ کے خیال میں یہ اس کیس کا اسی انداز سے اختتام ہو گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا, یا آپ کے لیے کچھ حیرانگی کا سبب ہے اس میں؟ دیکھیے سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ایک پروسیجر چل رہا ہے بڑے عرصے سے, صحیح, اور اس کے سیٹ رولز ہیں جو کہ عام طور سے فالو کیے جاتے ہیں کورٹس کے اندر, اور سب وکیل جتنے ہیں سب اس کو جانتے ہیں. صحیح, اور سب کو معلوم ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں کنٹمنر کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے اور کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. یہ اگر وہ کہہ دے تو اس صورت میں کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لے معافی کو اور اس کو معاف کر دے. لیکن ڈسکریشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی معاف کرے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور سے وہ کورٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور معاف کرتی ہے. یہ ایک رول چلا آ رہا تھا اب تک. کبھی غیر مشروط اور معافی جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو اس صورت میں معافی مانگتا ہوں, یہ تو مشروط ہو جاتا ہے نا, وہ مشروط معافی کی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. لیکن آج ایکسیپٹ ہو گئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے آج؟ جی یہی میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی جو فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, یہ جو ابھی تک جو اصول کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز میں ہوتے ہیں اس سے منحرف ہے, اس کے خلاف ہے. اور ٹھیک ہے کورٹ کا یہ ڈسکریشن ہے, وہ چاہے تو کوئی دوسرا فیصلہ کر دے اپنی مرضی سے, لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہو گیا. اور اب آئندہ جو کیسز ہوں گے کنٹمپٹ آف کورٹ کے, اس میں یہ نظیر کے طور پہ پیش ہوگا. اور اب میرے خیال میں کنٹمپٹ آف کورٹ قانون ایک قسم کا تقریباً ختم ہو جائے گا, کیونکہ سب یہی کہیں گے کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, معاملہ ختم ہو جائے گا, اور وہ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک چیز, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جورسپروڈنس کی, جو کہ اس فیصلے کی وجہ سے. جو آپ کے لیے حیران کون ہے؟ جی ہاں, اب حیران کون تو نہیں. دیکھیے کورٹ کا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے کورٹ کرتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوتے, پھر ایک نیا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے, اس کے لحاظ سے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لا میں, کنٹمپٹ آف کورٹ کے لا میں. ٹھیک, بہت شکریہ جج صاحب, تھینک یو ویری مچ. شائق عثمانی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس رائے کے تو حامی ہیں, مجھے ان کی سابقہ گفتگو سے اندازہ ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ہونا چاہیے توہین عدالت کے حوالے سے, لیکن یہ امر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے جو کہ توہین عدالت کے جو قواعد و ضوابط کو ہی تبدیل شاید کر دے گا پاکستان کے اس ماحول میں, کہ جہاں غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی لیکن معذرت کی بنیاد پہ کیس ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے تاہم ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت کا اختیار ہے, عدالت جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے, لیکن اپنی نوعیت کا پہلا اس طرح کا فیصلہ ہے. بریک کے بعد بات کریں گے یونس خان صاحب سے, پاکستان کے مایہ ناز کپتان, پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی. انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو سیریز میں شکست ہو گئی اور آخری 2 میچوں میں تو بہت ہی ایک طرفہ شکست ہوئی ہے. کیا یہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیسے سب سے بڑے ایونٹ سے پہلے ہوم گراؤنڈ, ہوم کراؤڈ, اور انگلینڈ کی بھی A ٹیم نہیں تھی, اس سے ہارنا
اور مڈل آرڈر تو مطلب تو سن کے کان پک گئے, مڈل آرڈر فیل ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے لیے پریشان ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں؟ بریک کے بعد یونس خان. ایک تاریخی سیریز پاکستان بمقابلہ انگلینڈ اپنے اختتام کو پہنچی ہے, اور اس اختتام کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں صورتحال کتنی اطمینان بخش یا پریشان کن ہے, یہ سوالات ہیں ذہن میں جن کے ہم جوابات لیں گے پاکستان کے مایا ناز لیجنڈ جناب یونس خان صاحب سے. اس سے پہلے اس سیریز کے بارے میں کچھ کہ آف کورس ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر کہ پاکستان میں اتنی زبردست سیریز ہوئی. 17 سال بعد انگلینڈ کی ٹیم آئی, کراؤڈ نے اتنا زبردست رسپونڈ کیا, سارے میچز جو ہے وہ سولڈ آؤٹ تھے, سارے میچز ہاؤس فل تھے, مقابلے اچھے ہوئے. ظاہر جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ پاکستان کی فیور میں نہیں رہے, پاکستان یہ سیریز ہاری, لیکن باقی حوالے سے پاکستان کے لیے ظاہر یہ اچھی خبر تھی. 7 میچز کھیلے گئے. اگر میچز کے نتائج پر بھی کوئی نظر ڈالیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو میچز پاکستان جیتا وہ کس طرح جیتا, اور جو میچز انگلینڈ جیتی وہ کس طرح جیتی. پہلا میچ انگلینڈ نے 8 وکٹوں سے جیت لیا, دوسرا میچ پاکستان نے 10 وکٹوں سے جیت لیا, وہ تاریخی ایک میچ تھا. تو یہ دونوں میچز بظاہر ایسا لگا کہ ایک طرف ہو گئے, ون سائیڈڈ ہو گئے, لیکن تیسرا میچ پہ انگلینڈ نے جو جیتا 63 رن سے جیت لیا, اگین بڑا مارجن. چوتھا میچ جو پاکستان جیتا سنسنی خیز مقابلے کے بعد صرف 3 رن سے. پانچواں میچ جو پاکستان جیتا سنسنی خیز مقابلے کے بعد صرف 6 رن سے. لیکن چھٹا میچ اگین جو انگلینڈ جیتا, ان 2 میچز میں تو بالکل ہی آؤٹ کلاس پرفارمنس دی انگلینڈ نے. انگلینڈ نے جو چھٹا میچ جیتا 8 وکٹوں سے بآسانی جیت لیا, اور 7واں میچ 67 رن سے جیت کر اپنے نام کر لیا انگلینڈ کی ٹیم نے. پاکستان کے اگر بلے بازوں کی بات کی جائے, مڈل آرڈر بیٹسمین بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہے. پاکستان کی جانب سے ٹاپ سکورر اس سیریز میں رہے محمد رضوان, جنہوں نے 6 میچز میں 316 رنز بنائے. یہ تقریباً 63 رنز کا ایوریج ہے, 139 کا سٹرائک ریٹ ہے. بابر اعظم نے 7 میچوں میں 285 رنز بنائے, یہ 57 رنز کا ایوریج اور 143 رنز کا سٹرائک ریٹ ہے. یہاں پہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پچھلی 3 سیریز ہارتے ہوئے آئی تھی, پھر انگلینڈ کی ٹیم اپنے سارے بہترین پلیئرز کے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی, پھر انگلینڈ کی ٹیم کے پاس ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج بھی نہیں تھا پاکستان کی طرح. اس کے باوجود انگلینڈ کی ٹیم سیریز بھی جیتی, اور جو میچز بھی جیتی ہے وہ سارے بڑے یک طرفہ انداز میں جیتی ہے, یا زیادہ تر ان میں سے ایک آدھ کے علاوہ یک طرفہ انداز میں جیتی ہے. اس سب کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے, یونس بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم یونس بھائی. وعلیکم السلام وسیم بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. اور بس آپ سے انشاءاللہ جلد روزانہ ملاقات کے دن آ رہے ہیں, ہر لمحہ پرجوش بہت جلد آ رہا ہے کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز سے ہی, جس میں انشاءاللہ آپ سے روزانہ بات چیت ہوگی. تو یونس بھائی, یہ جو آپ نے سارا آپ دیکھا ہے, یہ سیریز آپ اگر ہوتے تو آپ ورلڈ کپ سے پہلے اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک آدھ تبدیلی سجیسٹ کرتے ہیں؟ وسیم اعظمی بھائی, سب سے پہلے تو میں اس کے بہت خلاف ہوں. اچھا, ٹیم اناؤنس کر دی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایک ایسی ایپیسوڈ ہو چکا ہے جی ہاں, جس میں آپ نے 3-4 پلیئرز کو باہر کر دیا ہے. دیکھیں, یہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے آپ کی. سب سے پہلے آپ کے وہ پلیئر پاکستانی پلیئر ہی ہیں, اس کے بعد ان کی فیملیز ہیں, ان کے فرینڈز ہیں, وہ پلیئرز نے دوبارہ آ جانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس کے بڑے خلاف ہوں کہ آپ ایک ٹیم اناؤنس کرتے ہو, انلیس کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کچھ سیریس ان کو ایشو ہو جاتا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان کو ڈراپ کرتے ہیں. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا, اور اب یہ پھر ہونے چلا ہے, اور پھر یہ بات ہوگی کہ اس کو ڈراپ کرتے ہیں. تو آپ نے پک کیوں کیا تھا؟ میرے خیال سے دیکھیں, یہ پاکستان کرکٹ کے لیے, پاکستان ٹیم کے لیے اچھا سائن نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ یہ کر لیں کہ آخر میں 2-3 پلیئرز آپ باہر کر رہے. تو یہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں. صحیح, آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کمبینیشن کو برقرار رکھنا چاہیے, اور انیشلی جو کمبینیشن سلیکٹ کیا گیا وہ آئیڈیل ہے, یا اگر آپ ہوتے تو آپ کی چوائس کچھ مختلف ہوتی؟ چوائس بالکل مختلف ہوتی ہے میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم کافی عرصے سے یہ ان پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ مڈل آرڈر میں پرفارم نہیں کر رہے. آپ اگر ہم اپنی اوپنرز کی بات کر لیں, خاص طور پہ بابر اعظم کی بات کر لیں, اور اس کے بعد محمد رضوان کی بات کر لیں, تو یہ تو ہمیں بہت سیٹ لگ رہا ہوتا. لیکن اگر ہم دیکھیں ایک پوائنٹ جو ہم سب مس کر رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں ان پلیئرز کی, ہم ان دونوں پلیئرز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ دونوں تو مڈل آرڈر میں کھیلتے تھے. پھر سڈنلی ہم نے کچھ ایسے ان کو ایسے پوزیشن پہ کھلایا جو کہ ان کے لیے سوٹیبل تھی. تو آپ نے پلیئرز ایسے پوزیشن پہ کھلانے ہیں جو ٹیم کے لیے سوٹیبل ہو. اگر میں محمد رضوان کی بات کروں تو میرے خیال سے وہ سارے فارمیٹ میں, اگر جب ان کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے تو 6 نمبر 7 نمبر کھیلتے تھے. بابر اعظم بھی جب ٹیم میں آئے تھے, اور جب ہم سب آپ کے ٹاپ کے پلیئرز پاکستان سے کھیل رہے تھے تو اس وقت جو 5-6 نمبر کھیلتے تھے.
تو ان کو اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو پروموٹ کر کے ان کے لیے ایک سوٹیبل پلیس لائی گئی کہ وہ یہاں اوپنر کھیلتے رہیں گے, اپنے ایک سال سے کھیلتے رہیں گے. تو میرے خیال سے دیکھیں آپ نے ایک پلیئر جو ہے وہ ساری اپنا کیریئر جو کہ انہوں نے بلڈ کیا ہے اور وہ مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں, اور سڈنلی آپ ان کے لیے آپ ان کو اوپنر بنا دیتے ہیں, اور آپ وہی جو پلیئر جو ساری زندگی ایک مڈل آرڈر میں کھیلتا رہا اور وہ سلاٹ آپ خالی کر دیتے ہو. تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, آپ نے تو خود ہی مڈل آرڈر کو جا کے اوپنر کر دیا. اور جو اوپنرز ہیں آپ کے لائک فخر زمان ہو گئے, اس کے بعد شان مسعود ہو گئے, بڑا اچھا کھیل رہے ہیں ان دنوں میں. فخر زمان کی پرفارمنس دیکھیں, وہ ساری زندگی انہوں نے اوپن کیا, ان کو آپ نیچے لے آئے ہو. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ مڈل آرڈر کو اوپنر بنا دیتے ہیں اور اوپنر کو مڈل آرڈر میں لے آتے ہیں. یہ آ دیکھیں وسیم بھائی, آپ نے کرکٹ کتنی کھیلی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ نے اپنا ہوسٹ نہیں کرنا ہے, میں نے ہوسٹ کرنا ہے آپ کا شو, اور آپ نے ایکسپرٹ اوپینین دینی, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ ہوسٹ کرو گے, میں اپنے ایکسپرٹ اوپینین دوں گا. ایون اسی پروگرام کو لے لیتے ہیں کہ میں آپ سے سوالات کروں کرکٹ کے اور آپ مجھے جو ہے اس کے جوابات دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا, یہ ہمارے ملک میں ہو رہا. اور اسی لیے اس پہ کسی نے بھی آج تک بات نہیں کی ہے کہ آپ مڈل آرڈر کے جو پلیئرز ہیں, جو بیٹسمین ہیں, جو بیٹرز ہیں, وہ اوپنر جا رہے ہیں, اور جو اوپنر ہیں وہ آپ نیچے لے کے آئے. اور روزانہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ یونس خان صاحب, آپ سے ہر لمحہ پرجوش میں ملتے ہیں جلد انشاءاللہ, یعنی 16 اکتوبر سے انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں 11th آور میں. اللہ حافظ.